Hello and welcome to episode 6 of our podcast series Bytes and Rights. In today's episode, we're discussing the critical issue of internet quality and access in Pakistan and how it affects internet inclusion, businesses on internet that are thriving on the internet, internet-based businesses, IT sector, and women's financial inclusion also. We have with us Asim and Sadaf today. So firstly, my question is to Asim. How do you see the internet quality today in Pakistan? It is patchy. ٹھیک ہے, there are days which is when it is good. پھر آپ کو پتا ہے کہ آؤٹیجز آ جاتی ہیں یا بلاک ہو جاتا ہے یا فائر وال لگ جاتی ہے, وٹ ایور. سو آئی تھنک دس از کائنڈ آف لائک ایک انپریڈکٹیبل سی سچویشن ہے کہ یو ہیو ٹو لائک ریئلی تھنک کہ آج کیا سچویشن ہوگی. سو اٹ امپیکٹس آف کورس آئی ٹی انڈسٹری کو تو امپیکٹ کرتی ہے, بٹ سوسائٹی میں بہت ساری سروسز ڈیجیٹل ہیں, ای کامرس ہے, آپ کی ہیلتھ کی بہت ساری چیزیں ہیں, ایجوکیشن ہے, اینڈ سو آن اینڈ آن. سو آئی تھنک وہ پھر ان سب چیزوں کی وجہ سے ان پہ بھی امپیکٹ آتا ہے, اینڈ اٹ اننیسیسری کریٹ ایجیٹیشن ان دا یوزرس, اور وہ پھر ایجیٹیشن جب اتنے میسو لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے تو خام خواہ ایک ٹاکسیسٹی, نیگیٹیوٹی اور ان سے جاتی ہے. بالکل, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیر سرٹن بزنسز آن اے اسمالر اسکیل دیٹ آر سوللی تھرائیونگ آن دی یوز آف دی انٹرنیٹ, جس طرح کہ انسٹاگرام پہ پیجز ہیں, دے آر سیلنگ اسٹف آن دی انٹرنیٹ, اینڈ ادر بزنسز آلسو, بڑے سے بڑے, چھوٹے سے چھوٹے. ہاؤ ڈو یو سی دی امپیکٹ آن دوز بزنسز؟ اچھا, اس میں آف کورس دیر آر سرٹن بزنسز جن کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اور کچھ کو پڑتا ہے. کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جن کا اگر آج آرڈر نہیں آ رہا نا تو کوئی بات نہیں, کل آ جائے گا جب ایک دفعہ انٹرنیٹ کھولے گا, کیونکہ ان کا وہ کوئی ٹائملی نہیں ہے. لیکن دین دیر آر سرٹن بزنسز جن کا جو آج کا آرڈر مس ہو گیا وہ مس ہو گیا, اینڈ دیٹ ول ڈائریکٹلی امپیکٹ دیئر ٹاپ لائن. سو آئی تھنک یہ جو سیکنڈ کلاس آف بزنس ہے ان کا تو یہ امپیکٹ ہے کہ وہ دے آر ناٹ, جس طرح اس میں ناٹ جسٹ فوڈ کے ہوتے ہیں بزنسز, رائڈ شیئرنگ ہے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, کہ وہ ایک چیز, ایک ڈیمانڈ تھی آج کی, اس نے نہیں فل کی تو کل کی نیکسٹ ڈیمانڈ ہے, وہ ڈیمانڈ کل والے میں اکٹھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک ہے ایشو. اینڈ اگین کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار ان پہ اتنا امپیکٹ آئے تو وہ پھر زیادہ دیر تک سسٹین نہیں اپنے آپ کو کر سکتے, دین دے شٹ ڈاؤن. Okay. And how do you see the poor internet quality affecting women's financial participation, especially women in the underserved areas? I think women, even though پاکستان کے اندر بہت بڑا we have a gender digital divide, but it's also a fact کہ بہت ساری خواتین especially middle class, lower middle class areas میں they do a lot of home based businesses, بہت زیادہ ہیں. اب وہ ادھر فیس بک پیجز کے ذریعے یا واٹس ایپ گروپس کے ذریعے بہت ساری خواتین اپنے کلائنٹ سے لنک کرتی ہیں, اور وٹ ایور کائنڈ آف چھوٹا موٹا ادھر ویدر کیٹرنگ ریلیٹڈ بزنسز, بیوٹی پروڈکٹ ریلیٹڈ بزنسز, وہ ساری چیزیں خواتین چلا رہی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی چلا رہی ہیں. دین اوبیسلی وین یو وی تھنک اباؤٹ فری لانسرز, وی آلسو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا فیکٹ کہ فری لانسرز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد خواتین ہیں, کیونکہ پاکستان میں وی آر اے ٹریڈیشنل سوسائٹی, لاٹ آف ویمن جسٹ ڈونٹ گیٹ دا پرمیشن کہ وہ جاب پہ جائیں, وہ باہر جا کے کام کریں. سو جو ہوم بیسڈ فری لانسرز ہیں اس کے اندر بھی دیر از اے سگنیفیکنٹ نمبر آف ویمن ہو آر ارننگ from there. Now obviously انٹرنیٹ کا نہ ہونا ایک تو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے, اور دوسرے یہ کہ پچھلے دنوں جب بہت زیادہ انٹرنیٹ آؤٹیجز ہو رہے تھے تو there were a few جو بڑی والی آپ کی فری لانسنگ سائٹس ہیں, فائبر وغیرہ, جنہوں نے فلیگ کیے تھے پاکستان بیسڈ اکاؤنٹس, اینڈ اس کی وجہ سے بہت میجر لاسز فیس کرنے پڑے تھے آپ کے فری لانسرس کو. اور اس کے علاوہ جو سولیوشنس پیش کر رہی ہے گورنمنٹ وہ بھی بڑے ایکسکلوژنری ہیں. جب بھی آپ ایکسکلوژنری سولیوشنس پیش کرتے ہیں, فار ایگزامپل آئی تھنک کل یا پرسوں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو ٹیکنالوجی پارکس ہیں ان کے اندر وہ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیں گے. ناؤ ٹیکنالوجی پارکس ایک تو تمام شہروں میں نہیں ہے, چھوٹے شہروں میں بالکل نہیں ہے. دین وہاں پہ آپ کو ورکنگ اسپیس ایکوائر کرنا, دیٹس اے سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ جو ہر فری لانسر نہیں کر سکتا. اینڈ دین اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو ویمن, اگر کسی عورت کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اویل کرتے ہوئے ٹیکنالوجی پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اکانومک اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے بھی, اور اوبویسلی جب آپ کی سٹیزن میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو ملک کی اکانومی میں بھی ایڈ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتی ہیں. جب بھی کوئی ایسا اقدام لیا جائے گا حکومت کی طرف سے جس کو پاورفل طبقہ, رچ طبقہ, زیادہ ایجوکیٹڈ طبقہ وہ کاؤنٹر کر سکے گا,
یو نو آپ وی پی اینس لگا لیں, آپ ملٹیپل انٹرنیٹ کنیکشنز لگا لیں, آپ ٹیکنالوجی پارک چلے جائیں, واٹ ایور, یہ ساری چیزیں ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے زیادہ اویلیبل ہیں, اچیویبل ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ڈیوائڈ ہے جینڈر والا بھی, سوشیو اکانومک بھی, یہ زیادہ سے زیادہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. سو یس دیر از اے ویری سگنیفیکنٹ امپیکٹ, اور خواتین پہ یہ امپیکٹ ہمیشہ یو نو بینگ ولنریبل اینڈ مارجنلائزڈ ان سو مینی ویز وہ زیادہ ہے. بالکل. اچھا, خواتین پہ تو امپیکٹ ہے, بٹ واٹ از دا براڈر سوشو اکنامک امپیکٹ آن دا کنٹری اٹ سیلف جب خواتین entrepreneurs and professionals are unable to access certain digital platforms, especially those women who are in underserved areas due to the inconsistencies in internet quality and issues with internet access. What do you have to say about that? There is the impact, but there is also اسپیشلی انڈر سروڈ ایریاز میں جہاں پہ آپ ایک ڈیوائس ہو, ٹھیک ہے, ایک ڈیوائس ہوتی ہے, ایکسیس کم ہوتا ہے, تو جب بھی انٹرنیٹ ڈسرپشنز آئیں گی تو جو ایکسیس ہے وہ مزید کم ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ دیٹ ون ڈیوائس, دا مرد ان دا فیملی جو بھی بھائی ہیں یا باپ ہیں, ان کی یوزز زیادہ پرائیورٹائز ہوگی. اگر نیٹ صحیح چل رہا ہے, اسپیڈ صحیح ہے, تو مے بی وہ اپنا کام جلدی کر کے ڈیوائس اپنی گھر کی خواتین کو پکڑا دیں. لیکن جب ڈسٹرپشنز ہوتی ہیں تو دیر از آلسو دا فیکٹ کہ ان کا ایکسیس ٹو ایکچوئل فزیکل ڈیوائس وہ بھی کم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آئی تھنک اوور آل, آئی تھنک پچھلی ایپیسوڈ میں بھی وی ٹاک اباؤٹ دا فرسٹریشن دیٹ کمز آؤٹ آف دس. یہ بڑا ایڈ کرتا ہے اسپیشلی ان طبقات میں جو آپ انڈر سروڈ کی بات کر رہی ہیں, فائنینشلی مارجنلائز جو کمیونٹیز ہیں, وہاں پہ تھوڑی بہت بھی یو نو جو آپ کا منتھلی انکم ہے اس کا امپیکٹ ہونا ہیز اے میجر امپیکٹ آن دیئر لائف اسٹائلز, آن دیئر ایبلٹی ٹو get the basics, utilities, etc. Because Pakistan still is a developing country, so we need as many people to earn in a family as they possibly can. So اگر ہم انٹرنیٹ ایکسیس لمٹ کر دیتے ہیں تو جو خواتین گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں وہ پھر پوٹینشلی کام نہیں کر سکیں گی اس طرح. That also limits that income they're bringing into the household. جی, اس میں جینڈر والا بھی اینگل ہے, اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں نا, لیٹ سے آپ ہمارے جو اسمالر سٹیز ہیں, لکی مربت اٹھا لیں, خیرپور اٹھا لیں, مستم اٹھا لیں, اگر وہاں پہ اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہوں گی تو برڈن جو ہے بڑی سٹیز پہ آئے گا. بڑی سٹیز ایک لیول سے زیادہ برڈن نہیں لے سکتی. تو ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کو یا ڈیجیٹل کو ایز اے گریٹ ایکولائزر یوز کیا جائے ملک میں, جس میں انڈر سرو چاہے وہ جینڈر بیسڈ ہیں یا سٹیز بیسڈ بھی, یا جو بھی آپ کی وہ ہیں ان کو. دوسرا اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا, کہ ہم جنرلی جو پریٹیکسٹ یوز کرتے ہیں, اگین وہ نیشنل سیکورٹی کا یوز کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ, ٹھیک ہے. تو نیشنل سیکورٹی کے اندر کو امپروو کرنے کا مجھے تو جو سب سے ایک آسان طریقہ لگتا ہے کہ یار لوگوں کی اکنامک امپاورمنٹ اتنی ہو کہ وہ لوگ ان چیزوں پہ فوکس کریں جو کنسٹرکٹیو ہیں, اور وہ اسی وقت ہوگا جب ان کو اس طرح کی جو چیزیں ریلائبلی مل رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اپنی وہ ایک نیشنل سیکورٹی کا نیریٹو کو بھی آگے لے کے چل رہے ہیں تو اس کا بہتر سولوشن تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سروسز اچھی دیں, اور ریدر دین کہ دے گیٹ کیا کہتے ہیں نا ڈسٹریکٹیڈ ود ادر تھنگ, دے آر فوکسنگ آن بلڈنگ مور ویلتھ فار دیم سیلف, فار دیئر فیملی, فار دیئر کمیونٹی, اینڈ دیٹس ہاؤ یو ول بیکم اے اسٹرانگر سوسائٹی اینڈ اے کنٹری. سو آئی تھنک دیٹس the other angle I will say. So what are the policy changes you would recommend for enhancing the internet quality and access to the internet for fostering economic growth? I think جو بھی ڈیسیجن کریں نا اس میں پہلے تو یہ سوچیں کہ what is the problem we are solving, اور جب بھی ہم نے آج ایکشن لیا someone need to be held accountable کیا اس سے وہ پرابلم سالو ہوا. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی ہیٹ اسپیچ ہوئی تھی اس لیے ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا, تو آپ اگلے دن ہی جب وہ ہوتا ہے پوچھیں کیا ہیٹ اسپیچ کم ہوئی, زیادہ ہوئی, کیسے ہوئی. تو اگر ہم آؤٹ کم بیسڈ پالیسی میکنگ نہیں کریں گے نا, کہ ایک پالیسی انالیٹکس ہوتی ہے, اگر آپ نے پالیسی ایگزیکیوٹ تو کی, انالیٹکلی کسی نے اس کو انالائز کیا کہ یہ کیا اس کا رزلٹ ہے, اگر وہ رزلٹ نہیں آ رہا تو دین ڈونٹ ٹیک دوز ٹائپ آف پالیسی. اور اگین اس میں پارٹیسپیٹری جتنا ہو سکتا ہے اتنا بہتر ہے. آپ سٹیزنس کو, آپ بزنسز کو, آپ لوکل باڈیز کو, وٹ ایور از دا رائٹ فورم فار دوز ٹائپ آف پالیسی جو ان کے امپیکٹ ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, دے نیڈ ٹو بی پارٹ آف اٹ. Do you have to say about it? I think جو participatory policy making ہے that is essential, کیونکہ ابھی جو پالیسیز آتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پوری کابینہ بھی آپس میں کوئی کنسلٹیشن کرتی ہوگی, لیٹ الون جو میجر اسٹیک ہولڈرز اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. I think the main thing is کہ فارورڈ لکنگ اینڈ لانگ ٹرم بیسس پہ بالکل ایڈ ہاک آج جو مسئلہ اٹھا اسے سالو کرنے کے لیے قوانین نہیں بدلے جاتے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ایک پروٹیسٹ ہوگا, اس کے
4 دن بعد آپ کو ایک نیا امینڈمنٹ بل نظر آ جائے گا, کوئی کیس ہو جائے گا کورٹ میں ایک نیا امینڈمنٹ. تو دیٹس ایک جو ریئیکشنری موڈ میں پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, اس کو ایک تو ہٹا کے جو ڈیجیٹل پاکستان کی بار بار بات ہوتی ہے, تو ڈیجیٹل پاکستان کو انویژن کرنا فار دی پبلک سٹیزنس کے لیے انویژن کر کے ان پالیسیز کو بنایا جائے, نہ کہ یہ کہ ڈیجیٹل پاکستان کے اندر کس کے پاس کہاں سینٹرلائز کنٹرول ہوگا, وچ از کرنٹلی دی اپروچ. کنٹرول سینٹرلائز کرنا, انٹرنیٹ کھول دینے, بند کر دینے, اسپیڈ کم کر دینے, یہ ساری پاور کنسالیڈیٹ کرنے والی یہ اپروچ سے ہٹ کے تھوڑی پارٹیسپیٹری اپروچز اینڈ انکلوسیو ایز پاسبل. جب تک یہ اپروچ نہیں چینج ہوگی, ایکچوئل پالیسیز کوئی بھی آ جائیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ افیکٹو ہوں گی. بالکل ٹرو. So to wrap it up, it's safe to say that improving internet quality is not just a matter of, it's not just a technicality or technical issue. It's more about economic empowerment and equality among all the citizens, also all the genders.